السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 212 پڑھیں گے، اور چونکہ جو بیان ہے وہ یوں کہہ لیجیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں ازواج مطہرات کے متعلق چل رہا ہے۔ اس میں 8ویں نمبر کی جو زوجہ محترمہ ہے ان کا نام ہے حضرت زینب بنت خزیمہ۔ اس سے پہلے 7واں پارٹ گزرا، اس میں حضرت زینب بنت جہش، ٹھیک ہے، یہ فرق میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بنت یعنی خزیمہ کی لڑکی زینب ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئے گا جب مطلب کہ یوں کہہ لیجیے کہ اسلامی خاتون کا نام ہو تو کوئی بھی اللہ کی مقبول بندی تو ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں سے، یہ بچپن ہی سے بہت سخی تھی، ٹھیک ہے، یہ بچپن ہی سے بہت سخی تھی، غریبوں اور مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا کھلایا کرتی تھی، اس لیے لوگ ان کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا کرتے تھے۔ پہلے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں ان سے نکاح کر لیا، اور یہ ام المساکین کی جگہ ام المؤمنین کہلانے لگی، یعنی مومنوں کی ماں۔ مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد صرف 2 یا 3 مہینے زندہ رہی، اور ربیع الاول 4 ہجری میں بمقام مدینہ منورہ وفات پا گئی، اور جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے پہلو میں مدفون ہوئی، یعنی ان کو دفن کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی وفات تک ان سے بے حد خوش رہے، اور ان کی وفات کا قلب نازک پر بڑا صدمہ گزرا۔ یہ ماں کی جانب سے حضرت ام المؤمنین بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن ہے۔ ان کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اب دیکھیے اسی کے بعد ہے 9ویں نمبر کی جو زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے متعلق بھی پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ان کے والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ ہند بنت عوف ہے۔ پہلے ان کا نام برہ تھا، مگر جب یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ یعنی برکت والی رکھ دیا۔ 7 ہجری عمرۃ القضا ہے نا، عمرۃ القضا 7 ہجری عمرۃ القضا کی واپسی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور مقام صرف میں یہ پہلی مرتبہ بستر نبوت پر سوئیں۔ کل 76 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ ان کے انتقال کے سال میں اختلاف ہے، بعض نے 5 ہجری، بعض نے 51 ہجری، بعض نے 61 ہجری لکھا، لیکن ابن اسحاق کا قول ہے کہ 63 ہجری میں ان کی وفات مقام صرف میں ہوئی۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ اے لوگو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے نا، جنازہ بہت آہستہ آہستہ لے کر چلو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اسی طرح آگے، اور ان کی مقدس لاش کو ہلنے نہ دو۔ حضرت یزید بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام صرف میں اسی چھپر کے اندر دفن کیا، جس میں پہلی بار ان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربت سے سرفراز فرمایا تھا۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت بلکہ عشق تھا۔ انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی تمنا ظاہر کی تھی، بلکہ یہ کہا تھا کہ میں اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کرتی ہوں، اور مجھے مہر لینے کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک آیت بھی اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ماں بہنوں، دیکھ لو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کو حضور سے کیسی والہانہ
محبت تھی۔ سبحان اللہ عز و جل، سبحان اللہ عز و جل، کیا کہنا ان امت کی ماؤں کے ایمان کی نورانیت کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر 213 میں آگے یہاں سے پڑھیں گے۔